پروگرام کا دوسرا سیشن جو درس حدیث پہ مشتمل ہے، ان کے لیے مولانا ڈاکٹر فضل عظیم صاحب بنیر سے تشریف لائے ہیں۔ بنا کسی تاخیر کے لوگوں کو دعوت دیتا ہوں۔ ان کا موضوع ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ مولانا ڈاکٹر فضل عظیم صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عثمان ابن عفان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ وفی حدیث آخر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ رواہ البخاری۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ درس حدیث درس قرآن کے بعد ہے، اور میڈیکل کالج میں ہماری جو لیکچر ہوتا تھا، لیکچر کے فوراً بعد ایک ڈیمانسٹریشن کا کلاس بھی ہوتا تھا، جس میں ہمارے ایک ڈیمانسٹریٹر لو لیول کے کچھ کم تعداد میں ہم ایک کمرے میں جمع کر کے ہمیں کبھی کلیویکل پر اور کبھی اسکیپولے پر ڈیمانسٹریشن دیتے۔ تو حدیث بھی ایک قسم کی ڈیمانسٹریشن ہے، اس لیے درس قرآن کے بعد درس حدیث کا رکھنا ضروری ہے، کیونکہ لتبین للناس تاکہ آپ لوگوں کو ایکسپلین کر لیں۔ قرآن میں تو ہے نا اقیم الصلاۃ، اس کی ڈیمانسٹریشن کیسی ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، آپ اس طرح نماز پڑھیں جس طرح میں پڑھ رہا ہوں، یہ ڈیمانسٹریشن ہوگی۔ تو یہ ہے بڑا اچھا لاجک ہے اس میں، ترتیب میں۔ میری کوشش ہوگی کہ میری منہ سے وہ باتیں نکلے جو آپ کو سمجھ میں آ سکیں۔ وقولا لہ قولا لینا، آپ نرمی سے سمجھائیں۔ لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، ایسے الفاظ کا استعمال کرے جس میں کوئی شبہ اور ایسے شک کی بات نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ آپ کی ذمہ داری بھی یہ ہے کہ آپ اسے سنیں۔ اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، جب آیاتیں ان کو سنائی جاتی ہے نا تو ان کو نیند آ جاتی ہے، تو پھر بعد میں پوچھتے ہیں کہ جی پروفیسر صاحب کیا کہہ رہے تھے، کہتے ہیں خدا اشتزما ہوت فکر نہ ہو، ہم ایسے ہی کہتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ حدیث جو ہے، یہ جب حدیث ہم پڑھتے ہیں نا تو اس میں ہمیں اس کے دو سیکشن ہوتے ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں سند، یہ کس نے کس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے سنا۔ سند جتنی لمبی ہوتی جائے گی اتنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ حدیث کی حیثیت نسبتاً کمزور ہے بنسبت اس حدیث کے جس کا سند شارٹ ہے۔ کہتے ہیں نا موطا امام مالک میں اس نے کہتے ہیں کہ عن نافع عن ابن عمر، نافع نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، سنا، اور ابن عمر نے رسول اللہ سے سنا۔ اب یہ شارٹ چین ہے تو بات بڑی اتھینٹک ہے۔ دوسرے کہ راوی کی کیا حیثیت ہے، یہ ہے کون جس نے یہ روایت کی ہے؟ تو یہ روایت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے، اور یہ جو صوتی آہنگ ہے نا وہ بھی بڑا مزیدار ہے۔ عن عثمان، پھر ابن عفان، پھر خیرکم من تعلم القرآن، اور اگر آپ اس کے ساتھ وہ سورہ رحمان کی آیتیں بھی ملا دیں تو الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کیسی مزیدار صوتی آہنگ آ جاتی ہے۔ وہ جو پشتوں میں کہتے ہیں نا کہ نمونوں کے قل نم رحمان دے، ناموں میں سے بہترین نام اللہ کا رحمان ہے، اور کتابوں میں بہترین کتاب قرآن ہے، اور مخلوق میں بہترین مخلوق انسان ہے، اور انسان کی صفات میں سے بہترین صفت بیان ہے۔ انسان سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، لیکن اس کو حیوانی بصیر اور حیوانی سمیع نہیں کہتے، وہ بولتا ہے تو اسے حیوانی ناطق کہا جاتا ہے۔ اور بہت سے لوگوں کے خصوصاً پروفیسروں کی اور خطیبوں کی ان کی آمدنی جو ہے وہ بیان سے ہے۔ اگر بولنا ان کا بند ہو جائے تو کوئی لیکچر لینے کے لیے اسے نہیں لائے گا، نہ وکیلوں کو کوئی لے کر آئے گا۔ اس لیے بیان جو ہے بہترین صفت ہے۔ آپ کا بیان جو انسان کی بہترین صفت ہے وہ قرآن کے لیے استعمال ہو تو پھر بہت بہتر بن جاتا ہے۔ یہ اتنا زور اس پر کیوں دیا جاتا ہے؟ یہ اس لیے کہ قرآن اصل ہے اسلام میں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے تو اس کے پاس معجزے تھے، تو معجزے کے دو ڈسٹریبیوشن کر لے، دو گروپس بنا لے، ایک حسی معجزے اور ایک علمی معجزہ۔ حسی معجزہ مثلا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں
اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا، میں بکریاں چرا رہا تھا، اتنے میں 2 آدمی آ گئے، ایک تھے ابوبکر صدیق اور ایک تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہاری بکری ہے اس میں سے، آپ ہمیں دودھ پلا سکیں گے؟ تو یہ عرب کے لوگ جو تھے نا یہ سچے بہت تھے، ایک بہادر بہت تھے، ایک سچے بہت تھے، کفر میں بھی یہ سچے تھے۔ میں نے کہا یار یہ تو آقا کی ہے۔ تو اس نے کہا کہ ایسی کوئی بکری ہو جو دودھ بھی نہ دیتی ہو وہ لے آؤ۔ تو میں نے ایک ایسی لاغر بکری جس کے دودھ کا کوئی تصور بھی نہیں تھا اس کے پاس لے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہاتھ پھیرا، اس کے جو ہے تنا وہ دودھ سے بھر گیا، اور اس نے برتن میں مجھے بھی پلایا اور خود بھی پی گئے۔ تو یہ ہے حسی معجزہ۔ اس کے بعد میرے دل میں آیا کہ یار یہ تو کوئی عام شخصیت ہے ایکسٹراڈینری، اور اس کے بعد میں ایمان لے آیا۔ عبداللہ بن مسعود بہت بڑے صحابی ہے، یہ وہ صحابی ہے جن سے رسول اللہ نے کہا تھا کہ آپ مجھے قرآن پڑھ کے سنائیں، قرآن پڑھ کے سنائیں۔ تو اس نے حیرت سے کہا کہ علیک انزل، میں سناؤں؟ نازل تو آپ پہ ہوا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ نہیں جی آپ سے سن کر مجھے مزہ آتا۔ اب یہ وہی صحابی ہے جو حسی معجزے سے یہاں انٹر ہوا تھا۔ عثمان ابن عفان جس کا نام لیتے ہیں، یہ کہتے ہیں میں ابوبکر صدیق کا دوست تھا، یہ ابوبکر صدیق کے فرینڈ تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے کہ غالباً عثمان نے اللہ کی جنت کو قبول کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ الفاظ میرے دل میں اترے، اور اس کے بعد وہ ایمان لایا۔ ایمان کے بعد پھر اس عثمان، یہ راوی ہے اس حدیث کے، اس ایمان لانے کے بعد اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیٹیاں دی، اس لیے اس کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اپنے رشتہ داروں نے اس کی مار پیٹ کی، حد تک یہ حبشہ چلے گئے، واپس آئے اور پھر چلے گئے، سختیاں اس نے برداشت کی۔ لیکن سختیاں ہمیشہ نہیں ہوتی، انما العسر یسرا، اس کے تھوڑے دن بعد پھر اس پر آسانیاں اتنی آئی کہ اس نے تبوک میں اتنا کنٹریبیوشن کیا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کل کی کروڑوں روپے اس سے بنتے ہیں۔ اتنے گھوڑے دیے، اتنے وہ اونٹ دیے، اتنے پیسے دیے، اور پیسے ہمارے کاغذوں کے نہیں ہوتے تھے، وہ سونے اور وہ چاندی کے سکے ہوتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گن رہے تھے نا تو اس کی کڑکڑ کی آواز آتی تھی۔ تو حضور نے فرمایا ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے اللہ اسے کچھ نہیں کہے گا۔ یہ تو ہے اس کے راوی کی حیثیت۔ اب جو سبجیکٹ ہے، ایک تو ہے سند، ایک دوسرا ہے سبجیکٹ جس کو متن کہتے ہیں، کہ اس میں کون سی ٹاپک ہے، تو کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہی ہے جو قرآن کو سیکھے۔ اب جو پروفیسر صاحب نے کہا کہ ہماری خوش قسمت یہ ہے کہ ہم اس کے لیے دل میں تڑپ رکھتے ہیں، تو میں اس پر ذرا اور اضافہ کرتا ہوں کہ ہماری خوشی یہ ہے کہ اس حدیث کی جو ڈیفینیشن ہے، پہلا پوائنٹ تعلم القرآن، ہماری پہلی کلاس تعلم القرآن کی تھی، الحمدللہ یہ ہم قرآن سیکھنے جاتے ہیں۔ پھر جب ہم سیکھیں گے تو پھر وعلمہ، پھر ہم جا کے لوگوں کو سکھائیں گے۔ کوئی اور ہمیں نہیں سنے گا تو کم از کم ہمارے بچے تو گھروں میں ہمیں سنیں گے نا، ان کو سنائیں گے۔ اس لیے دونوں کمپوننٹ تب پورے ہوں گے جب آپ جو سیکھا آپ اسے وہاں پر پھر پھیلائیں۔ تو قرآن اصل ہے، یہ جو حسی معجزے میں نے کہا، ایک ہے عقلی معجزہ، عقلی معجزہ قرآن ہے۔ یہ قرآن اصل ہے، تو جب تک آپ اس کو پکڑیں گے نہیں نا تب تک آپ اللہ کے پاس نہیں پہنچ سکیں گے۔ اللہ کے قرب کے لیے قرآن کا پکڑنا ضروری ہے۔ اس کے ایک مثال دیتے ہیں کہ مثلا ایک مصنف نے ایک کتاب لکھی ہے، میرے ساتھ جو عبداللہ بھائی اس نے کتاب لکھی ہے، وہ سنم دے عبداللہ حبشہ کے جو مہاجرین ہیں ان کے لسٹ۔ اب یہ کہ اپنی کتاب کو کسی کے ہاتھ میں دیکھے گا تو کیا خیال ہے، اس کے دل میں ایک قسم کی ہمدردی کے جذبات پیدا ہوں گے کہ دیکھو میرا کتاب پڑھ رہا ہے۔ تب اب اللہ جس کو دیکھتا ہے کہ میری کتاب پڑھ رہا ہے تو قرب حاصل ہوگا نا۔ اور دوسری بات ہے کہ جو وہ مولانا اشرف علی تھانوی نے تو اس کا ہارمونیم کا لفظ استعمال کیا ہے، ہارمونیم جب باجے تو منگوے ہارمونیم، یہ حافظ صاحب جو ہے نا یہ اللہ کا ہارمونیم ہے۔ آج کل کے زمانے میں آپ اس کو کیسٹ کہہ سکتے ہیں، جو قرآن پڑھتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ پڑھتا ہے لیکن منہ اس کی ہے، زبان اس کی ہے، کیونکہ اس میں بعض ایسے الفاظ ہیں جو حافظ صاحب اس پر دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ میرے الفاظ ہیں۔ مثال کے طور پر اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میں اللہ ہوں، تو اب حافظ صاحب یہ تو نہیں کہتا کہ میں اللہ ہوں، وہ تو اللہ کی بات ہے جو حافظ صاحب کے منہ سے نکل رہی ہے۔
تو کتنی بڑی مشابہت ہے اس کے ساتھ. اس قرآن کو کس نے سمجھا؟ ایک اسکالر ہمارے پاکستان کے تھے, پچھلے دنوں میں نے اس کو سنا, میں نے کبھی اس کو نہیں سنا تھا ڈائریکٹ, اس کے بارے میں جانتا تھا لیکن میں نے سنا نہیں تھا, نام میں اس کے لینا پسند نہیں کرتا. اس سے کسی نے پوچھا کہ کیا قرآن, فیس بک پہ شاید آپ نے بھی سنا, کیا ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ اس نے کہا ہم اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ اٹ سٹینڈز فرام لاسٹ 1500 ایئرس, یہ پچھلے 1500 سال سے مضبوط کڑا ہے, اس کو کوئی جھوٹا ثابت نہیں کر سکا. آپ اس نے پھر مثال دی, پچھلے 200 سال پرانا پولیٹیکل سائنس کی کتاب اٹھا لیں, آپ آج پڑھیں گے تو وہ بالکل غلط اس میں باتیں ہوں گی. پھر اس کی بات کہ یہ جو علامہ اقبال ہمارے بہت بڑے آدمی تھے, اس کے جو خطبات ہیں وہ بھی آج اگر آپ پڑھیں تو اس کے بہت سے فائنڈنگ غلط ہوگی, لیکن قرآن کی کوئی بات کوئی غلط ثابت نہیں کر سکا. اب 200 سال والی پرانی کتاب آج کل آپ پڑھنا پسند نہیں کریں گے. یہ جو آپ کی ڈیوڈسن ہے وہ بھی آپ کی نئی ایڈیشن آپ کو چاہیے ہوگی, لیکن قرآن کی پرانی ایڈیشن بھی ہے. اس کا مطلب ہے کہ قرآن مضبوطی سے کڑا ہے اور اس میں کوئی چینج نہیں ہے. اب اس کو سمجھتے ہیں دو آدمی, ایک عرب اس کو سمجھتے تھے اور ایک ڈاکٹر اس کو سمجھتے ہیں, پروفیسر صاحب سے معافی کے ساتھ, کہ قرآن کو صحیح طور پر پرانا ابو جہل نے سمجھا تھا کہ اس میں ہے کیا. یہ الگ بات ہے کہ وہ ایمان نہیں لایا, کیوں اس نے دیکھا یار یہ تو عجیب کتاب ہے. اس کے علاوہ اس کو حضرت عمر نے سمجھا, حضرت عمر کی بہن نے جب اس کے سامنے, آپ میری طرف توجہ دیں گے کیونکہ میری ساری توجہ آپ کی طرف ہے, تو جب اس کی بہن نے کہا طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ تَذْكِرَةً إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن علی العرش استوى, اس میں اتنا مزہ ہمیں نہیں آتا جتنا کہ عمر کو آتا تھا. اس نے کہا یار یہ پارا دکھاؤ نا, بہن سے کہا, بہن کو پہلے مارا بھی تھا پیٹا بھی تھا لیکن اس پر اثر ہو گیا. اس نے کہا مجھے رسول اللہ کی مجلس میں لے جاؤ, تو اس کی سمجھ میں آتی تھی. یہ ہمارے جو خالد ابن ولید ہے, ان کے ابو جو تھے ولید ابن مغیرہ, اس نے جب قرآن کو پڑھا حالانکہ وہ ایمان نہیں لایا, لیکن اس نے کہا کہ یار میرا ایک تفسیرہ ہے, اور تفسیرہ اس کا بڑا مزیدار تھا کیونکہ اس نے اس کو سمجھا تھا. تو اس نے کہا ان فیہ لحلاوۃ ان واللہ ان لہ حلاوۃ, یار یہ تو عجیب کتاب ہے, اس میں تو مٹاس ہے. یہ ایک کافر کی بات ہے جو آخر دم تک کافر رہا, لیکن اس نے اپنا جو ہے کمنٹس جو اس نے دیے نا, تو اس کے کمنٹس کو سنے. اس نے کہا ان لہ لحلاوۃ وعلیہ لطلاوۃ, اور اس کے اوپر ایک خوبصورتی ہے, وَإِنَّ أَعْلَاهَا لَمُسْفِرٌ, اس کے اوپر سے تو سمربار ہے, وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُغْدِقٌ, اور نیچے تو اس کا ایک شیرین چشمہ ہے. اور پھر اس نے کہا وَإِنَّهُ يَعْلُو وَمَا يُعْلَى عَلَيْهِ, یہ شکست نہیں کھاتا. اور پھر آخر میں اس نے یہ کہہ دیا وَمَا يَقُولُ هَذَا بَشَرٌ, یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. اب یہ ایک کافر کی ہے اس کے کمنٹس. تو ایک ہمارے ڈاکٹر صاحب جو تھے مورس بکائے, جب وہ گئے سعودی عرب اور اس نے ریاض کی کسی ہوٹل میں اسٹے کیا شاہ فیصل کے علاج کے لیے, تو ابھی کی بات ہو گئی کیونکہ ہمیں یاد ہے شاہ فیصل. جب وہ ہوٹل میں تھے تو اسی انتظار میں تھے کہ کبھی بلاوا آتا ہے کہ شاہ صاحب فارغ ہیں, آپ آگے شکف کر لیں. تو اس نے ایسے ٹائم گزارنے کے لیے الماری کھولی, وہاں سے قرآن نکالا, اور پھر اس کو سورہ مومنین کی یہ آیتیں نظر آ گئی. تو وہ حیران ہو گیا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ, ہم نے اس کو طین سے پیدا کیا, مٹی سے پیدا کیا. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ, پھر ہم نے اس کو ڈراپ بنایا, اور ڈراپ کو ہم نے یوٹرس میں جو بڑا مضبوط جگہ اس میں ڈال دیا. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً, پھر ہم نے اس میں کو علقہ بنا دیا, لوتھڑا بنا دیا. ثُمَّ خَلَقْنَا الْعَلَقَةَ الْمُضْغَةً, پھر ہم نے اس میں وہ کارٹیلیج بنا دی. اور پھر فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا, پھر ہم نے بون بنا دیا اور بون پر گوشت کو چڑھا دیا. اس نے سوچا یار یہ تو جس شخص نے یہ کتاب لکھی ہے اس نے مائکروسکوپک اسٹڈی کی ہوگی, اس نے ڈائسیکشن کی ہوگی, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کا جو رائٹر ہمارے نزدیک ہے وہ کسی یونیورسٹی اور کالج کا پڑھا ہوا نہیں. تو اس کے اردو میں الفاظ تھے کہ آج کل کے سائنسی حقائق کے ساتھ
اس کو دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گیا کہ یہ 1500 سال کی پرانی بات کیسے ہو سکتی ہے. اور مورس بکائے کو اللہ نے اس کی بدولت ہدایت دی. وہ کہتے ہیں نا ایک سائنسدان کہ ہمیں یہ پتہ تھا کہ انسان نطفے سے بنا ہے یا مکسڈ سپرم اور اوم کے مکسچر سے بنا ہے. تو یہ فائنڈنگ ہماری 20ویں صدی کی ہے. یعنی 19 صدی کی 1905 1906 اس میں لوگوں کو پتہ چلا کہ انسان کی جو یہ سٹرکچر کیسے بنتا ہے. جب میں نے یہ دیکھا کہ من نطفۃ امشاج نبتلیہ ہے، ہم نے اس کو ایک ڈراپ سے بنایا ہے جو مکسڈ ہے ماں اور باپ کا، نبتلیہ تاکہ ہم اس کو آزمائیں، فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر یہ سننے والا اور دیکھنے والا ہو گیا. انہوں نے کہا یار یہ فائنڈنگ جو آج ہم نے کی ہے 200 سال پہلے، یہ 1500 سال پہلے اس کو کیسے پتہ چلا؟ تو یہ ڈاکٹر صاحب ان کو سمجھ آ گئی کہ یار یہ بات تو ہے، یہ کسی انسان کی نہیں ہو سکتی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیرکم من تعلم القرآن، بخاری کی یہ 2 حدیثیں جو میرے پاس جو نسخہ ہے اس میں ایک کا نمبر ہے 1817 اور دوسرا کا ہے 1818 کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے. اب سیکھنا کیسے ہے؟ اس کے یونٹ جو ہے اس کو آیات کہتے ہیں، آیات نشانی کو کہتے ہیں، اور اس کا جو دوسرا ہے وہ سورت کہتے ہیں. تو سورت اور یونٹوں کی تقسیم یہ توقیفی ہے، اللہ نے کر دی ہے کہ بس یہ سورت یہاں ختم یہاں سٹارٹ. سورتوں کی تعداد 114 اور آیتوں کی تعداد 6666، یہ یونٹ ہے. ان کے جو الفاظ ہیں حروف ہیں، ان کو بھی آپ صحیح طور پر پڑھیں گے. تو مولانا گوہر رحمان سے میں عجیب بات لکھی ہے کہ اس میں پھر لوگوں نے رکوع کا انتخاب کیا. رکوع کس کو کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں اتنے رکوع ہے، یہ رکوع ہے. یہ عربی قرآن اگر آپ دیکھ لیں تو اس میرے پاس جو ہے اس میں رکوع نہیں ہے، رکوع کا لفظ. یہ پارے کی تقسیم بھی بعد میں ہوئی ہے، یہ حزبوں کی تقسیم بھی بعد میں ہوئی ہے. تو مولانا گوہر رحمان نے علوم القرآن میں لکھا ہے، مجھے بڑا اچھا لگا کہ جی یہ رکوع انہوں نے اس لیے کی تھی کہ جس رکعت میں آپ رکوع پڑھیں گے نا تو یہ اتنی مقدار آیتوں کی جو آپ ایک رکوع ایک رکعت میں پڑھیں گے، اس کو پڑھ کے آپ رکوع میں چلے جائیں گے. تو یہ رکوع ہو گیا. پھر اس نے کہا ٹوٹل رکوعوں کی تعداد 540 ہے، اور اگر آپ تراویح پڑھتے ہیں 20 رکعت تو 27ویں کو 540 رکوع پوری ہو جاتی ہے. اس لیے ہم 27ویں رات کو ختم کرتے ہیں. تو میں نے کہا یار آپ نے اچھی بات کی ہے، جو ہمارے جو ساتھی 8 رکعت پڑھتے ہیں اس پہ تو یہ کیلکولیشن پوری نہیں ہوتی. 8 رکعتوں کے ہمارے تو وہ 20 رکعت میں ان پہ پوری ہوتی ہے. اگر آپ 540 رکوع پڑھنا چاہیں اور ایک رکوع کے ایک بڑے سے مطلب ہے کہ تراویح جو ہے وہ 20 زیادہ اتھینٹک ہے، کیونکہ وہ رکوع بھی ہم نے پوری کرنی ہے، کیونکہ ختم تو ہم نے 27 کو کرنا ہے. تو اس میں ایک اور ڈسٹریبیوشن انہوں نے کی کہ یار جس میں جو یہ آیات ہیں نا، یہ اس میں ان کو بھی اللہ نے آیات کہا ہے قرآن میں، جو کہ انا انزلناہ، جو آیات ان کے مختلف کے الفاظ ہے کہ اس میں یہ آیات ہیں. ہر صورت کے ابتدا میں آیات کا لفظ ہے کہ یہ آیات ہیں. اور جو کائنات میں جو ہیں اس کو بھی آیات کہا گیا ہے. تو اب ہم کہتے ہیں کہ جی یہ آیات جو ہیں جو کائنات میں جو ہے کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس کو بھی آیات کہا گیا ہے. اب کائنات میں جو آپ سائنٹیفک ریسرچ کرتے ہیں تو اس کی تعداد انہوں نے کہا 756 بنتی ہے، 756. اور جو احکام کی آیاتیں ہیں یہ نماز روزے وغیرہ یہ 150 ہے، 150. تو 150 پہ بھی ہم نے پورا زور نہیں دیا، لیکن اگر ہم نے زور دیا ہے امت نے تو 150 پہ دیا. ان آیات کی طرف توجہ نہیں کی، اس لیے وہ دوسرے لوگوں نے وہ ریسرچز وغیرہ وہ لے لیے، کیونکہ انہوں نے ان پر توجہ دی، انہوں نے ان پر توجہ نہیں دی. تو قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے پوری آیاتوں پر اس کو کہتے ہیں وہ ڈاکٹر اسرار کی زبانی ورڈز آف گاڈ، اور اس کو کہتے ہیں ورک آف گاڈ. جو اللہ کی جو نشانیاں ہیں نا اس پر بھی آپ توجہ دیں گے. یہ آیات اتنی قیمتی ہے کہ اس کا مفہوم بھی قیمتی ہے، اس کے الفاظ بھی قیمتی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اگر کسی نے ایسی تفسیر چھاپ دی جس میں قرآن کے الفاظ نہیں تھے اور انہوں نے قرآن کے کلمات کو اگنور کیا تھا، تو پھر اس ترجمے کو لینا اور خریدنا اور بیچنا حرام، کیونکہ ان کے الفاظ اتنے قیمتی جس کا اتنا مفہوم قیمتی. اماموں میں جس امام نے
بہت زیادہ قربانیاں دی تھی ہمارے علم کے مطابق، وہ امام احمد بن حنبل تھے، جس کو کوڑے پڑے تھے، حتیٰ کہ وہ زخمی ہو گئے تھے، بہت زیادہ برداشت کیا تھا اس نے، بادشاہ وقت نے اس کو کافی رلایا تھا اور ستایا تھا۔ کہتے ہیں کہ رات کو اس نے اللہ کی دیدار کی خواب میں، تو اللہ سے اس نے پوچھا کہ یا اللہ تمہارا قرب کس سے حاصل ہوتا ہے؟ تو اللہ نے اسے کہا کہ بالقرآن۔ تو امام احمد بن حنبل نے کراس کوسچن پوچھا کہ بفہم اور بلا فہم، کیا جو سمجھ کے پڑھے یا جو بغیر سمجھ کے پڑھے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب دیا بفہم اور بلا فہم، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں، تو 10 نیکیوں کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حرف کا انتخاب کیا ہے وہ کون سا ہے؟ الف لام میم۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ الف لام میم ایک حرف ہے، حدیث کا مفہوم اس طرح ہے، الف حرف، لام حرف، میم حرف۔ پھر کہتے ہیں کہ ہمارے سارے اساتذہ جنہوں نے ہمیں قرآن پڑھایا ہے، اس نے تو پشتوں میں تو ہمیں اس نے یہی کہا تھا کہ خدای پوئیگی بمانا ادی حروف، انہیں الف لام میم کا ترجمہ کسی نے نہیں کیا ہے ابھی تک۔ مطلب ہے کہ جس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے اس پر بھی آپ کو 30 نیکیاں ملتی ہے۔ تو اس لیے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ڈسٹریبیوشن کی ایک حدیث کے حوالے سے کہ جو قرآن اگر آپ پڑھ لیں نا نماز میں بہترین قرآن وہ ہے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں اور کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، تو پھر ہر حرف پہ آپ کو 10 نیکیاں 100 نیکیاں ملتی ہے، اور اگر آپ اسے بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو پھر ہر حرف پہ آپ کو 50 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر آپ نماز سے باہر پڑھتے ہیں اور باوضو ہو کے پڑھتے ہیں تو پھر ہر حرف پہ آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر آپ ایسے ہی راستے پہ جاتے ہوئے آپ نے پڑھ لی بغیر وضو کے، جیسے منہ سے نکلتے ہیں آپ کے، تو اس پر ہر حرف پہ آپ کو پھر 1 نیکی ملے گی، اور اگر آپ اس کو سنتے ہیں تو ہر حرف پہ آپ کو 10 نیکیاں ملے گی، 10 برائیاں ختم ہوں گی اور 10 درجے آپ کے بلند ہوں گے۔ اور اگر آپ اس قرآن میں اتنے مشغول ہیں کہ آپ باقی ذکروں سے کے لیے فارغ نہیں ہے اور دعاؤں کے لیے بھی فارغ نہیں ہے، تو حدیث سنیں گے کہ جس نے قرآن اس طرح پڑھا کہ وہ فارغ نہیں تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ ان کو دے گا جو اس کے لیے فارغ ہے۔ مگر آپ دعائیں کرتے ہیں تو قرآن نہیں پڑھتے، دوسرا آدمی قرآن پڑھتا ہے دعاؤں کے لیے فارغ نہیں ہے، تو اس کو اس سے زیادہ ملے گا۔ اس قرآن کی اصلی ڈیفینیشن جو ہے وہ سورہ شعراء میں اس طرح ہے، اگر آپ قرآن کو جاننا چاہتے ہیں، انہو لتنزیل رب العالمین، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ کون لایا ہے؟ نزل بہ الروح الامین، روح الامین ساتھ لے کے آیا ہے، علی قلبک، تمہارے دل پر۔ اب رسول اللہ کے دل پر جب آتا تھا تو رسول اللہ کو پریشانی تھی کہ کہیں بھول نہ جاؤ، تو جبریل لاتے تھے، رسول اللہ ساتھ ساتھ پڑھتے تھے، تو حضور نے اس کو روکا، اللہ نے اس کو روکا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ جلدی نہ کریں، آپ اس کے ساتھ ساتھ نہ پڑھیں، ان علینا جمعہ، تمہارے برین میں، تمہارے دماغ میں اور تمہارے دل میں اسے بٹانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اگر آپ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں نا تو صرف آپ ایکسرسائز اور محنت نہیں کریں گے، اللہ کی رضا بھی طلب کریں گے کہ اللہ اسے آپ کے ذہن میں بٹھائے، کیونکہ ان علینا جمعہ ثم ان علینا بیانہ، پھر تم سے کہلوانا اور تم سے ایکسپلین کرانا یہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اس لیے ہم جو درس شروع کرتے اس سے پہلے ہم کہتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، تاکہ میں اسے آسانی سے اس کو لوگوں کو سکھا دوں۔ اب اس قرآن کو صحیح معنوں میں جو سمجھا تھا ہمارے زمانے میں وہ اقبال نے، تو اقبال نے کیا کہا تھا، بآیاتش ترا کاری جزین نیس کہ از یاسین او آسان بمیرے۔ میں اسلام آباد میں یا لاہور میں ایک گھر میں تھا، ان کو پتہ تھا کہ اس کو اسٹڈی کا شوق ہے، ان کے گھر میں کوئی کتاب نہیں تھی، تو ایک چھوٹی سی قرآن کی ایک پمپلیٹ انہوں نے دی، اس میں کچھ صورتیں تھی اور بہت اچھی چھپائی تھی اس کی، بہت خوبصورت تھا، لیکن میں اس میں پھرتا رہا، اس میں ہر آیات کے پیچھے بس یہ لکھا تھا کہ یہ عمل آپ کریں گے تو آپ کے بچے زیادہ ہوں گے، یہ عمل آپ کریں گے تو آپ کی روزی میں برکت ہوگا۔ اس کا پیغام کہیں بھی مجھے نہیں ملا، تو میں نے کہا یار اقبال نے سچ کہا تھا
کہ بایا تشترا کاری جزء نس کہ از یاسین او آسان بمیرے. بس تمہیں تو صورت یاسین چاہیے کہ صورت یاسین پڑھے تمہارے مردے کو کوئی جانکنی کے وقت اور تمہاری سانس آرام سے نکل جائے. تو کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے آپ کے اوپر 5 حقوق تھے تو آپ نے وہ حقوق ادا کیے. نمبر 1 ماننا، اننا مننا، ہم ایمان لاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم میں سے اکثریت. دوسری بات ہے پڑھنا. تو جب آپ نے مان لیا تو آپ اسے پڑھ لینا. تو پڑھنا تو ایسا نہیں ہے نا کہ آپ کو سین اور سے میں فرق نہیں ہے، سین اور سے میں فرق نہیں ہے، ہا اور خا میں فرق نہیں ہے. کہتے ہیں اللہ والا ہے اور محمد والا ہے، انہوں نے اتنا آسان کیا ہے، اس میں آپ کو فرق نہیں ہے. یہ فرق آپ کو آ جائے گا، اس کو کہتے ہیں تجوید. کہتے ہیں اگر آپ بغیر تجوید کے پڑھتے ہیں تو پھر ایک فتویٰ میں نے دیکھا ہے کہ اس مولوی صاحب کو آپ امامت کی تنخواہ نہ دے جو بغیر تجوید کے پڑھتا ہے. اس لیے یتلونہ حق تلاوتہ، آپ ایسا پڑھیں گے نا جیسا ایسا پڑھنے کا حق ہے. وہ ہم نے ہمارے لیے بہت مشکل جو تھی سبجیکٹ، وہ فدا صاحب کی ہسٹالوجی تھی. فدا صاحب یہ آپ لوگ تو جانتے ہوں گے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا کہہ رہا ہے. اب امبریالو جو وہ ہمارے دوسرے ساتھ پڑھا رہے تھے افضل صاحب، وہ بھی ہماری سمجھ نہیں آ رہی تھی. لیکن وہ ہسٹالوجی اور امبریالوجی ہم نے پڑھ کر پاس کیے کیونکہ ہم نے گریجویشن کی. اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے اس کو پاس کیا ہے. اب جو مشکل چیز تھی اسے ہم پاس کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ دعویٰ کیا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے اس قرآن کو آسان بنا دیا ہے. فحال میں مدکر ہے کوئی ڈاکٹر صاحب کہ اس کو سیکھ لے؟ تو اگر ڈاکٹر ہوتے ہوئے ہمیں سے نہیں سیکھتے تو بڑے الارمنگ سچویشن ہے. اقبال نے اسے سمجھا تھا نا، تو اس نے کہا کہ در بغل داری کتاب زندگی، یہ کتاب ایسا نہیں، یہ ایک زندہ کتاب ہے، تمہارے پہلو میں ہے. تو زندہ کتاب کی ایک مثال میں دیکھ رہا تھا. میں ایک دفعہ فیس بک پہ آزاد کشمیر کا جو وزیر اعظم ہے حیدر کا فاروق ہے، اس کی تقریر میں نے سنی. اس کے تقریر میں یہ تھا کہ مقبوضہ کشمیر کے مائیں جب صبح کو اٹھتی ہے تو ان کو اس کا انتظار ہوتا ہے کہ ہماری گلیوں میں باہر پاکستان کی فوج کھڑی ہو. اور یہ کہہ کر وہ رونے لگا. تو مجھے یہ کتاب زندگی کی یہ آیات سامنے آ گئی، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اب لا تقاتلون مخاطب ہے، مخاطب اب پاکستانی فوج کو لگا دے، عمران خان کو لگا دے. مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعِفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ. مرد، عورتیں اور بچے اب مقبوضہ کشمیر کی رکھتے اس میں. الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ، یا اللہ ہمیں مودی کی اس حکومت سے نکال دے. یہی ہے الظالم اہلھا، جو اتنے ظالم ہیں، جو لوگ دیکھتے ہیں نا ویڈیوز وغیرہ کہ وہ کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ، مسجد میں سے لوگوں کو نکالتے ہیں. وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا. اپنی طرف سے ہمارے لیے پاکستانی فوج یا پاکستانی مجاہدین کو بھیج دے، یا افغان مجاہدین آ جائے کہ ہمیں ان سے چھڑا لے. الذین یقاتلون فی سبیل اللہ والذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت. اگر وہ شیطان کے راستے میں لڑنے کے لیے تیار ہے تو آپ رحمان کے راستے میں لڑنے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ یہ در بغل داری کتابی زندگی. ڈاکٹروں کی زندگی کو دیکھ کر میں سوچ رہا تھا کہ یہ ہم پر بھی صادق آتی ہے. مولوی صاحب ایک دفعہ تقریر کر رہے تھے تو بڑا اچھا کہہ رہے تھے کہ ہمارے ڈاکٹر جو زیادہ بیزی ہوتے ہیں نا، ہمارے ایک پروفیسر صاحب تھے تو اس کے بارے میں مجھے ایک ساتھی نے بتایا، کراچی میں ایگزام کے لیے کسی کے لیے تھا، پشاور ایئرپورٹ پہ اترا، اس نے فون کیا اپنے سینٹر کو کہ کیسز تیار کرو. اس نے کہا میں نے کیسز، اس کو انڈر لفظ کہتے ہیں، انڈر کیے. پریشر کرتے کرتے 3 بج گئے. 3 بجے اس نے عشاء کی نماز پڑھی اور پھر صبح 8 بجے وہ ڈیوٹی میں میڈیکل کالج میں تھا، میڈیکل کالج میں کھڑا تھا. تو مولوی صاحب کی تقریر سن کر میں نے کہا یار، وہ کہتے کہ رات کو اس نے پشتو میں کہا تھا چې د شپې د مردارې پشان ودی د ورځې د خر پشان چلے گئے. میں نے کہا یار ہمیں تو نہیں کہتے، کیونکہ ہم بھی سارا دن چلتے رہتے ہیں. جب ایک آدمی صبح سویرے نکلے اور رات کو 12-1 بجے گھر آئے اور جب اپنے بچوں کو دیکھے تو ان کو بچوں کے لنک کا پتہ نہیں ہے، وہ ایسے ہی کہتا ہے
کہ درزی سے ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ میرا ایک بیٹا اتنا ہے، ایک اتنا ہے، ایک اتنا ہے، تو اس نے کہا ایسا کیوں نہیں کہتے؟ اس نے کہا میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا، کیونکہ صبح جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو وہ لیٹے ہوتے ہیں، رات کو جب جاتا ہوں تو پھر لیٹے ہوتے ہیں. تو یہ ڈاکٹر صاحب کی زندگی ہے. تو پھر اس نے کہا دے ڈاکٹرانو تا گورا یہ وڑ کے کمرہ کے ناستی تب وہ گی نے قیدی دے خوشحال ہی. واقعی ہم ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں اور لوگ آتے، ہم رہتے، ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آتی. تو چترال میں ایک لڑکی کی وہ منگنی تھی، تو مجھے ایک ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ ایک لائن میں ایک ڈاکٹر صاحب کھڑے تھے اور دوسرے میں کوئی دوسرا آدمی. تو نے کہا یار چھوڑو اس کو، یہ تو سارا دن مریضوں پہ لگا رہتا ہے، نہ غم کے دے چاہیے نہ بخادے کے، ہم اپنی بیٹی کی رشتہ اس سے کرتے ہیں. تو لوگ اب ہمارے رشتے سے بھی انکار کرنے لگے. تو ہمارے پاس کیا ہے؟ کہتے تمہارے پاس پیسے بہت ہیں. تو جب پیسے کے لیے کوئی آیا تھا کہ یار جمعیت عربیہ والے ہیں، یار جی آپ اس میں یوتھ والے آ گئے، تو جی آج میں جمعیت والے آ گئے. وہ کہتے ہیں کاغذ اندر بیٹھے، یار ان کے وجہ سے تو بھی اب ہمارا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے. ابھی تو میں نے چندہ دیا ہے، ابھی میں نے پیسے بھرے ہیں، اب دوسرا آ گیا. یہ اندر بیٹھا ہوتا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب اپنے ماضی کو بھول جاتا ہے. ماضی سورہ منافقون کی ایک آیت ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں تو کہتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهِ. ان ڈاکٹروں میں سے اس کو ڈاکٹر لگا دے جنہوں نے انٹری ٹیسٹ سے پہلے یا ایف ایس سی کرنے سے پہلے اللہ سے ہم نے سب نے معاہدہ کیا تھا. اٹ از انڈرسٹوڈ ان بٹوین دا لائن کہ ہم نے معاہدہ کیا تھا لئن ما عاہد اللہ، کہ انہوں نے ان سے وعدہ کیا ہے لئن اتانا من فضلہ، اگر اللہ نے ہماری پریکٹس چل پڑی، اس کا یہی ہوتا ہے نا، اور ہم پرائیویٹ سرجری بھی کرنے لگے لنصدقن، تو پر ہم اس سے صدقہ ضرور دیں گے، ولنکونن من الصالحین، اور پھر ہم صالحین کا ساتھ دیں گے. یہ ہم نے وعدہ کیا تھا. تو پھر کیا ہوا؟ فلما آتاہم من فضلہ، جب ان کی پریکٹس چلنے لگی نہیں تو بخلوا بہ، پھر وہ 5 روپے کا چندہ دینے سے بھی کترا گئے. اور انہوں نے کہا ہمارے کو وہ آیا نا تفہیم دین والے، اس نے کہا میرے ساتھ ایک ڈرائیور ہے اور اس کے 12 مہینے کے تنخواہ میں دیتا ہوں اور 1 مہینے کی تنخواہ 15,000 روپے ہے. مجھے ابھی تک 12 آدمی نہیں ملے کہ وہ کہتے کہ ایک مہینے کی تنخواہ میں دوں گا. بخیلوا بہ، وہ ان پر بخل کرتے ہیں. وتولوا، اور منہ موڑ دیتے ہیں. وہم معرضون، اور وہ اعراض کرنے لگتے ہیں. فعاقبہم نفاقا فی قلوبہم، تو ان کے دل میں پھر منافقت آ جاتی ہے. کہتے ہیں یار وہ ہمارے کام سے نکل گیا. تو یہ ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے، ان کے الفاظ کو بھی سیکھے، اس کے معانی کو بھی سیکھے اور اس کے مطالبات کو بھی سیکھے. وعلمہ، اور پھر سیکھے نہیں پھر لوگوں کو بھی سکھائیں. یہ تبلیغ والے ہم سے بہت آگے. ہماری یہ اکیڈمی جو ہم پروموشن کے لیے کرتے ہیں، اس کورس 15-20 دن کا کورس ہوتا ہے یہاں جو ہے، اس میں وہ سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور صبح سویرے کام سٹارٹ کرنے سے پہلے تبلیغی نصاب سے کچھ پڑھتے ہیں. لیکن ہماری ہاسپٹلز میں ہم اپنے اسٹاف کے لیے کوئی انتظام نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ ہمارے پرائرٹی لسٹ میں ہے ہی نہیں. تو یہ ہے کہ آپ من تعلم القرآن، آپ نے اسے سیکھا ہے، وعلمہ، آپ اسے سکھائیں گے لوگوں کو تو آپ بہتر لوگوں میں سے ہوں گے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر 2 باتیں ہیں جو آپ کے سامنے آ جاتی ہے اور بڑے خطرناک ہے. اگر قیامت کا دن ہو اور اللہ کا رسول ہو اور ہم سب ڈاکٹران صاحبان کھڑے ہوں اور اللہ کے رسول ہمارے خلاف یہ شکایت لگا دے کہ یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، قومی کی جگہ پیما لگا دے، PTI لگا دے، ہمارے ینگ ڈاکٹرز لگا دے کہ ہمارے امتیوں نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. ہر کسی کا کوئی اپنا مصحف ہو، یہ میرا ہے، اس میں میری یہ نشانی ہے. ہر کسی کے سامنے اس کا ایک تفسیر ہو. میں 80 کا گریجویٹ ہوں اور میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہر نماز کے بعد مقتدیوں کو ایک حدیث پڑھ کے سناؤں گا. تو میں اس مسجد میں نماز پڑھنے کی کوشش کرتا تھا جہاں مجھے امامت کا موقع ملے اور سلام پھیر کے میں ایک حدیث پڑھتا تھا. تو میں نے یاد کر کے پڑھے تو 80 میں آج یہ کتنے ہو گئے، 20 ہے تو 40 سال ہو گئے. تو 40 ایئرز میں میں نے کتنے حدیث پڑھ کے سنائے ہوں گے. اس لیے مجھے حدیث کا کافی ذخیرہ یاد ہے، اس کی برکت سے کہ ہم نے ایسا ہی پریکٹس کیا تھا. اس لیے کہ اس امت کی
تباہی کے راستوں میں سے ایک ہے وقت کا ضیاع، دوسرا ہے صلاحیتوں کا ضیاع۔ جس کو سرجری آتی ہے وہ سرجری نہیں کرتا، اس کو ڈنڈے مارنے چاہیے کہ آپ کو اسکل آتا ہے کیوں استعمال نہیں کرتے۔ صلاحیتوں کے ضیاع، تو آپ کے اندر صلاحیت ہے، آپ اس قرآن کو سیکھیں، اور جب آپ سیکھیں تو آپ لوگوں کو سکھائیں، اور جب آپ یہ کریں گے تو پھر آپ اس ڈیفینیشن پر پورا اتریں گے۔ خیرکم، آپ بہترین قوم ہیں۔ خیرکم یہ خیر امت ہے، یہ خیری کتاب ہے، یہ خیر مہینے میں نازل ہوا، یہ خیر رات میں نازل ہوا جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اس لیے آپ کوالیفائی کریں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔